السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اپنی سیریز کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کے تیسرے باب کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کتاب ہے جناب ظہیر احمد میر کی، جس کا عنوان ہے اے آئی زندگی اور کام میں آپ کا سب سے ذہین ساتھی۔ یہ کتاب اس بات کی کھوج لگاتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کس طرح تبدیل کر رہی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مصنف کے مطابق اے آئی صرف ایک ٹیکنالوجی کیوں نہیں، بلکہ ہمارے آنے والے کل کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم ترین سوال، آخر اے آئی آج کے دور کی سب سے بنیادی مہارت کیوں بن چکی ہے؟ یہ صرف کوئی نیا ٹول نہیں، یہ ایک عالمگیر ضرورت ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ وہ دور گزر گیا جب ہم اسے نظر انداز کر سکتے تھے۔ یہ اب ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کے ماہرین کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی ڈاکٹر ہو، آرٹسٹ، استاد یا کوئی کاروباری شخص، آج کی جدید دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اے آئی کو سمجھنا اور استعمال کرنا لازمی ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آخر اے آئی تاریخ کی باقی تمام ایجادات سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ یہ صرف ایک اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ انسانی ترقی کے سفر میں ایک بالکل نیا موڑ ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بڑے بڑے انقلابات نظر آتے ہیں، جیسے پہیے کی ایجاد، پھر انجن، بجلی اور بڑی بڑی فیکٹریاں۔ یہ سب شاندار ایجادات تھیں جنہوں نے ہماری دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا۔ لیکن ان سب ایجادات میں ایک بات مشترک تھی، وہ سب ہماری جسمانی طاقت کو بڑھا رہی تھیں، ہمارے مسلز کی طاقت کو۔ ان کی وجہ سے ہم بھاری بوجھ اٹھانے لگے، تیز سفر کرنے لگے اور زیادہ چیزیں بنانے لگے۔ لیکن اے آئی، یہ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری جسمانی طاقت کو نہیں بلکہ ہماری ذہنی، ہماری دماغی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ دماغی طاقت ہے کیا؟ یہ ہے ہماری سوچنے کی صلاحیت، ہماری کریٹیوٹی، ہماری یادداشت، منطق سے بات کرنے کی صلاحیت، بڑے بڑے مسائل حل کرنا اور بہتر فیصلے کرنا۔ اے آئی ان تمام چیزوں کو ایک نئی بلندی پر لے جاتی ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں، یہ ہمارے ذہن کی ایک توسیع ہے، ایک ایکسٹینشن ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں خواندگی یعنی لٹریسی کی پرانی تعریف کو اب بدلنا پڑے گا، کیونکہ اے آئی نے پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ دیکھیں، صدیوں سے خواندگی کا مطلب بہت سیدھا سادہ تھا، پڑھنا، لکھنا اور حساب کتاب کرنا۔ یہ وہ بنیادی مہارتیں تھیں جو کسی کو بھی معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناتی تھیں۔ لیکن آج خواندگی کی تعریف میں ایک چوتھا ستون شامل ہو گیا ہے۔ اب پڑھا لکھا ہونے کا مطلب اے آئی کو سمجھنا، اس سے بات چیت کرنا اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اے آئی خواندگی کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ اے آئی کام کیسے کرتی ہے، اس سے صحیح طریقے سے بات کرنا، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا، اسے کام کرنے کی ہدایات دینا، اور سب سے اہم بات، اس کے دیے ہوئے جوابات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا بلکہ ان کی تصدیق بھی کرنا۔ مصنف اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو شخص اے آئی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسے سن 1900 میں ایک ان پڑھ شخص کی تھی۔ سوچئے ذرا، یہ فرق اتنا ہی بڑا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے آتی ہے۔ یہ نئی حقیقت ہم سب کے سامنے دو راستے رکھتی ہے، اور انتخاب ہمیں کرنا ہے۔ پہلا راستہ ہے موقع کا، یعنی اگر ہم اے آئی کو سیکھتے ہیں تو ہم اپنے لیے ترقی، جدت اور لاتعداد نئے مواقع کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہے غیر متعلق ہو جانے کا، یعنی اگر ہم اے آئی سے ناواقف رہتے ہیں تو ہم آنے والے وقت میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اے آئی تاریخ کی وہ پہلی ٹیکنالوجی ہے جو براہ راست ہماری اپنی ذہانت کی توسیع ہے۔ اس لیے اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ اے آئی کیا کر سکتی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم انسان اس بے پناہ طاقت کو کس سمت میں لے کر جائیں گے۔
یہ وہ سوال ہے جو ہمارا اور آپ کا مستقبل اسکل ہو سکتی ہے جو باقی تمام اسکلز کو بہتر بنا دے، مطلب لکھنے سے لے کر تجزیہ کرنے تک ہر چیز کو۔ یہی وہ بڑا آئیڈیا ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو یہ ایک یونیورسل اسکل آخر ہے کیا؟ جی ہاں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے، اور دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اے آئی صرف کوئی نیا ٹول یا کوئی ایپ نہیں ہے، یہ دراصل ایک میٹا اسکل ہے، یعنی ایک ایسی قابلیت جو ہر دوسری قابلیت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور یہی تو اصل نکتہ ہے، یہاں بات کسی نئے سافٹ ویئر کو سیکھنے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسے پارٹنر کی ہو رہی ہے جو انسان کے ساتھ مل کر سوچتا ہے، مدد کرتا ہے اور اس کے کام کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لکھ رہا ہو، ریسرچ کر رہا ہو، یا کوئی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اے آئی ان سب کاموں میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ صرف صلاحیتوں کو بہتر نہیں کرتی، بلکہ یہ تو سوچنے کی رفتار ہی بڑھا دیتی ہے۔ اور یہ بات اس کے اثر کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ پوری تاریخ میں کوئی بھی دوسری اسکل یا ایجاد ایسی نہیں آئی جس نے انسانی قابلیت کے ہر پہلو کو اس طرح سے یونیورسلی بہتر بنایا ہو۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے سب سے بڑے عملی فائدے پر، یعنی پروڈکٹیوٹی۔ اے آئی کی مدد سے نہ صرف کام بہتر ہوتا ہے، بلکہ ناقابل یقین حد تک تیزی سے ہوتا ہے۔ یہ فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ پہلے جن کاموں میں گھنٹے یا دن لگ جاتے تھے وہ اب منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بہتری نہیں ہے، یہ تو ایک پورا انقلاب ہے۔ 10واں حصہ یعنی 1/10، یہ نمبر سب کچھ بتا رہا ہے۔ کئی پیچیدہ کاموں کو کرنے میں اب صرف 10واں حصہ وقت لگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس بچے ہوئے وقت سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے اکانومسٹس اس کا موازنہ بجلی کی ایجاد سے کرتے ہیں نا، تو وہ اس تبدیلی کے اسکیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بجلی نے ہر فیکٹری، ہر گھر، ہر انڈسٹری کو بدل دیا تھا، اے آئی آج بالکل وہی کام کر رہی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ طاقت اب کسی ایک فرد کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یعنی اب بڑی ٹیموں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اے آئی ایک شخص کے لیے پوری ٹیم کی رفتار اور صلاحیت سے کام کر سکتی ہے، ایک ذاتی سپر ٹیم کی طرح۔ لیکن بات صرف ذاتی پروڈکٹیوٹی سے بہت آگے کی ہے۔ اے آئی جو ہے وہ ایکسپرٹ لیول سکلز اور علم کو ہر ایک کی پہنچ میں لا رہی ہے، اور اس سے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے سوچیں، مشکل قانونی یا ریسرچ پیپرز کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی چھوٹے بزنس والا یہی کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ اچھا، ڈیزائننگ نہیں آتی؟ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اے آئی کی مدد سے کوئی بھی شخص پروفیشنل لیول کے ویژولز اور ڈیزائنز خود بنا سکتا ہے۔ پوری کی پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانا، یہ کام پہلے مہنگی ایجنسیاں کرتی تھی، اب یہ کام بھی اے آئی کی مدد سے کوئی بھی خود کر سکتا ہے۔ اور تو اور، قانونی معاہدوں جیسے پیچیدہ کاموں کے ڈرافٹ تیار کرنا بھی اب عام انسان کی پہنچ میں آ گیا ہے۔ یہ واقعی سب کے لیے مواقع برابر کر رہا ہے۔ اسی چیز کو ڈیموکریٹائزڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں، یعنی ذہانت تک سب کی رسائی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جب ورلڈ کلاس سکلز، جو پہلے صرف بڑے بڑے ماہرین اور اداروں کے پاس ہوتی تھیں، اب ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو پروفیشنل دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اب اے آئی صرف ٹیکنالوجی کی فیلڈ تک محدود نہیں رہی، اس کا اثر ہر کریئر پر پڑ رہا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے یا آرٹسٹ، اے آئی اب ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ صرف کوڈرز کا ٹول نہیں رہا، بلکہ ہر کیریئر کا ایک لازمی حصہ بنتی جا رہی ہے۔ قانون سے لے کر زراعت تک اور جرنلزم سے لے کر میڈیسن تک شاید ہی کوئی ایسی فیلڈ بچی ہو جس پر اس کا اثر نہ ہو۔ اے آئی ہر جگہ کام کو زیادہ ایفیشنٹ اور بہتر بنا رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی کا بھی کریئر کچھ بھی ہو، اے آئی کو سمجھنا اور استعمال کرنا اب کوئی آپشن نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن چکا ہے۔ یہ وہ واحد اسکل ہے جو دنیا کے ہر کریئر پر لاگو ہوتی ہے۔ چلیں اب تصویر کو اور بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ اے آئی صرف ایک ذاتی یا پروفیشنل ٹول نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اب ایک قومی اور عالمی طاقت بن چکی ہے جو ملکوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی ملک کی معیشت، اس کی فوجی طاقت، سائنسی ترقی، یہاں تک کہ دنیا میں اس کا اثر، سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اے آئی میں کتنا آگے ہے۔
21वीं सदी की असल दौड़ यही है। और यहाँ पर इंतखाब बिल्कुल साफ है। जो कौमें एआई में महारत हासिल करेंगी वो आगे बढ़ेंगी, और जो इसे नज़रअंदाज करेंगी वो बहुत पीछे रह जाएंगी। इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे पढ़ना लिखना एक शहरी की बुनियादी ज़रूरत होती है ना, वैसे ही एआई को समझना आज की दुनिया की एक नई सिटीजनशिप लिटरेसी है। तो असल सवाल ये बनता है कि क्या हम सब इस नए दौर के लिए तैयार। ज़रूरी सबसे अहम स्किल कैसे बन गई है? अच्छा, तो आइए एक बहुत बड़े सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्लाइमेट चेंज, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, और दुनिया भर में फैली गुर्बत, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? बज़ाहिर तो ये अलग अलग मसले लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरा ताल्लुक है। वो ताल्लुक ये है कि ये सब वो चैलेंजेस हैं जो हमारे पुराने तरीक़ों, हमारे रिवायती टूल्स की पहुंच से कई ज़्यादा बड़े हैं। मतलब हम जिन तरीक़ों से अब तक मसले हल करते आए हैं वो इन बड़े मसलों के सामने नाकाफ़ी हैं। और यहीं से बात शुरू होती है हमारे पहले टॉपिक की, यानी इंसानियत के वो मसाइल जिन्हें हम अब तक नाकाबिले हल समझते आए हैं। ज़रा इन मसाइल की लिस्ट देखें। क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया में गुर्बत, लोगों को खाना न मिलना, और साइंस की दुनिया में नई चीज़ों की दरियाफ्त का सुस्त हो जाना। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं ना, तो इनका साइज़, इनका स्केल वाकई दिमाग घुमा देता है। ये वो पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना आज पूरी इंसानियत कर रही है। लेकिन जहाँ इतने बड़े चैलेंजेस हैं, वहीं एक उम्मीद की किरण भी है। और आज के दौर में वो उम्मीद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हमें एक ऐसा ताकतवर रास्ता दिखा रही है जिस पर चलकर हम इन मसाइल से निपट सकते हैं। तो सवाल ये है कि एआई आखिर करता क्या है? ये इन चैलेंजेस का जवाब कैसे देता है? देखें, ये हमें नई दवाएं डिज़ाइन करने में मदद देता है, मुश्किल और मेहनत वाले कामों को ऑटोमेट कर देता है, और दुनिया को दरपेश खतरात का तज्जिया करने की सलाहियत देता है। ये सिर्फ चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाना नहीं है, नहीं, ये तो मसले हल करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है अल्फ़ाफोल्ड। अल्फ़ाफोल्ड ने प्रोटीन की साख्त की पेशगोई का वो मसला हल किया है जिसे अगर इंसान खुद हल करने बैठते तो शायद लाखों साल लग जाते। सोचें ज़रा, ये एआई की गैर मामूली ताकत का कितना बड़ा सबूत है। और यहीं से हमें वो सबसे अहम बात समझ आती है जो इस किताब में कही गई है। वो ये कि एआई सिर्फ हमारी जिंदगियों को बेहतर नहीं बना रहा, बल्कि ये इंसानियत की सलाहियतों की हदों को ही बढ़ा रहा है। ये हमें बता रहा है कि हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका हमने पहले सोचा भी नहीं था। अच्छा, अब एक और मज़े की बात। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या हुकूमतों के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा इनकलाब पता है क्या है? वो ये है कि ये जो सुपर पावर है ना, ये अब हर एक इंसान की पहुंच में आ रही है। जी हाँ, एक ऐसी सुपर ह्यूमन पावर जो सबके लिए है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन, कोई टीचर हो या वालिदैन, हर कोई, हर फील्ड का बंदा इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है। ये किसी एक शोबे के लिए नहीं है, ये हर एक को ताकत दे रही है। और ये ताकतें हैं कैसी? ये सुपर ह्यूमन ताकतें हैं। ज़बरदस्त याददाश्त, इंतहाई तेज़ रफ्तार, बिल्कुल ठीक एक्यूरेसी, नई नई चीज़ें सोचने की सलाहियत यानी क्रिएटिविटी, और गहरा तज्जिया करने की अहलियत। यूं समझें कि जैसे हर इंसान के हाथ में उसका अपना ज़ाती सुपर कंप्यूटर आ गया हो। अब ज़रा सोचें, जब इतनी बड़ी ताकत हर एक इंसान को मिल जाए तो मुआशरे पर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा। ये चीज़ तारीख़ की सबसे बड़ी बराबरी लाने वाली क़ुव्वत बन जाती है, यानी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट इक्वलाइज़र। तो ये जो हर फर्द को इतनी पावर मिल रही है, ये हमें कहाँ लेकर जा रही है? इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? इसका नतीजा है इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इक्वलाइज़र। अब ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इसकी वजह बिल्कुल साफ है। अब देखें, एक दूर दराज गांव में बैठा छोटा सा बिजनेसमैन भी उन्हीं एनालिटिकल टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है जो पहले सिर्फ बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास होते थे। ये इल्म और मौके की असल जमहूरियत है। और जब ताकत और मौके इस तरह सब में बराबर बढ़ जाएं, तो फिर कामयाबी का मयार ही बदल जाता है। और यहीं से हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी आने वाले कल की वो कौन सी एक स्किल है जो सब कुछ तय करेगी। एक बात बिल्कुल साफ समझ लें,
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، یہ کوئی وقتی چیز نہیں جو آ کر چلی جائے گی، اور سب سے اہم بات، یہ اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ اسے ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں۔ ایک وقت تھا جب لکھنا پڑھنا سیکھنا انقلاب تھا، پھر بجلی آئی، اس نے سب کچھ بدل دیا، پھر انٹرنیٹ آیا، اور آج بالکل اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری دنیا کی، ہماری تقدیر کی نئی شکل بنا رہا ہے۔ تو آخر میں جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے، ہمارے اس دور میں اے آئی وہ فیصلہ کن صلاحیت ہے، وہ ایک سکل ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے لوگ، کون سے ادارے اور کون سی قومیں آگے بڑھیں گی اور کون سی پیچھے رہ جائیں گی۔ تو بات صاف ہے، اے آئی ہماری دنیا کو بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی یا نہیں، سوال تو یہ ہے کہ ہم سب اس تبدیلی کا حصہ کیسے بنیں گے۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے